اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو نیک ہیں، اچھے ہیں، مومن ہیں، ان کے دلوں، ان کے محبت مومنین کے دلوں میں پیدا کرنے والے رب کی ذات ہے۔ دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جو کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت پر، مسکینہ مسکین کو، وَيَتِيمًا یتیم کو، وَأَسِيرًا اور قیدی کو۔ یہ دو آیت کریمہ ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے متعلق جو تلاوت کی ہے، اصل میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کا ذکر کر کے عبادت مقصود ہے۔ آپ کا ذکر خیر عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث ہے، حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، دیکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو۔ تو میں نے ایک دن سوال کیا اپنے ابا جان حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ابا جان آپ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اب یہ ان کے لیے تھا کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا، آپ کو دیکھا، آپ کی حیات طیبہ کو پایا۔ اب ان کے لیے تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھیں اور عبادت کا ثواب پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، حضرت علی کے چہرے کو دیکھیں۔ اما عائشہ نے کام ہمارے لیے آسان کر دیا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ نہ پایا، جو بعد میں آئے، آپ کی وصال کے بعد آئے، تو ان کے لیے پھر اور معاملہ آسان ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جن کو ان کا زمانہ نہ ملے تو فرمایا ان کے لیے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے لیے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر کے عبادت مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید ہے کہ رب ہمیں اس ذکر پر بھی اور اگلی بات ان کا ذکر کرنا مقصد یہ ہے کہ ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ حضرت علی کا ذکر ہو تو ذکر بندہ اسی کا کرتا ہے جس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کا ذکر کریں تو مطلب کیا؟ ہمیں ان سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کا ذکر کریں تو مطلب کیا؟ ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے لبوں پر اسی کا نام ہوتا ہے، وہ یہ دلیل ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے اس بندے کو اس سے محبت ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو، ہم ذکر پچھلے جمعہ کے اندر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے بھی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اب سنیں حضرت مولا کائنات خود فرماتی ہیں کہ یہ محبت تمہیں کہاں لے کر جائے گی، یہ محبت تمہیں کیا مقام عطا کرے گی، یہ محبت جو تم نے ان سے کی تو وہ محبت تمہیں راستہ کون سا دکھائے گی، منزل کیا عطا کرے گی، منزل مقصود تمہیں مل جائے گی۔ حضرت مولا کائنات خود فرماتی ہیں
آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا تو میرے صاحبزادے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بھی وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پر تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی گویا کہ اے جو بندہ ان سے محبت کرے گا، یعنی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور ان کے والد حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سے محبت کرے، میرے آقا نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا قیامت والے دن جنت میں جس درجے میں ہوں گا اسی درجے میں وہی رہے گا، وہی درجہ ملے گا۔ محبت کس سے؟ محبت سے۔ حضرت امام حسین سے محبت ہو، حسن سے محبت ہو، مولا کائنات سے محبت ہو، سیدہ خاتون جنت سے محبت ہو، حضور سرور کائنات سے دلی لگاؤ، دلی محبت ہو، تو فرمایا کہ محبت تمہیں وہاں پہنچائے گی جہاں پر حضور خود رہیں گے۔ اور بڑی بات پتہ کیا ہے؟ جنت کی سجاوٹ کی بڑی بات ہے کہ بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ تو بزرگ سے پوچھا گیا بتلائیں جنت میں کون سی اچھی چیز ہوگی، جنت کی خوبصورت چیز بتلائیں، پھر جنت کا شوق و ذوق پیدا ہو، بندہ جنت میں جانے کی آرزو کرے۔ ویسے جنت خوبصورت ہے ساری، انہیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ جنت میں جانے کا جذبہ اور جنت میں جانے کا شوق اور زیادہ ہو جائے۔ بزرگ نے بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا بس اتنی بات یاد رکھو کہ جنت میں ہمارے نبی بھی ہوں گے، جنت میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی جنت کے اندر ہوں گے، تو ہمیں وہ جنت مانگنی چاہیے جہاں رسول اللہ ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو کہ جنت الفردوس نبیوں کا مقام ہے، انبیاء کا مقام ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی جنت الفردوس کے رہائش کو رب صبح بھی دیدار کرائے گا، رب شام بھی دیدار کروائے گا، روزانہ 2 دفعہ انہیں رب کا کیا ہوگا جی؟ دیدار ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا عبادت، آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا، آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم نے اس لیے آج کا یہ رکھا کہ ہم بھی ان کا ذکر کر کے کیا کریں جی؟ عبادت کر سکیں، ان کے محبین میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے عقیدت مندوں میں اپنا نام بھی آ جائے۔